کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، انبیاء علیہم السلام کی عظمت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جتنے خوبصورت اور جتنے پیارے اور ادب اور تعظیم والے الفاظ بیان فرمائے ہیں ترجمے کے اندر، وہ شاید کسی اور ترجمے کے اندر نہ ملے. جیسے یہ ہے مشہور زمانہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضالن کا عربی زبان میں بہت سارے ترجمے ہیں، اور بعد نے وہ جو عام معروف ترجمے ان کے مطابق کر دیا کہ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے، اور آپ تو یوم اول سے معرفت کے بہت اعلیٰ درجے پہ تھے. تو معاذ اللہ اتنی سخت بات جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا اور تیرے رب نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہدایت دی. تو یہ جو لفظ ہے ضالن، ضل یضل کا جو لفظ ہے، یہ گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ خود محبت میں ڈوب جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. خود یہی الفاظ مبارکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے کہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو دیکھتے کھلی محبت میں ہیں، کھلی محبت میں. حضرت یوسف علیہ السلام اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، دو جگہ پر ہے. تو اب بذات خود یہ لفظ قرآن پاک کے اندر اس معنی میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لفظ منتخب کیا جو آپ کی شایان شان ہے، جو آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کے مطابق ہے، اور یہ اس مقام پر اور اس کے علاوہ آپ کو جگہ جگہ یہی والی سنت ہے. حفظ مراتب، کافروں کی بات ہو رہی ہے تو ویسا ترجمہ، اور جب انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے شایان شان ترجمہ. یہی اعلیٰ حضرت کی خوبی دیکھیں. جیسے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں ہے آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو وہ اللہ ایک ہے، تم، یہ اللہ فرما رہا ہے. واہ، اللہ کی شان بلند ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم، آپ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم فرمائے گا. لوگوں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا ہے، تو یہاں نبی پاک علیہ السلام لوگوں سے کچھ کلام کریں گے تو فرمایا تم فرماؤ، کہو نہیں، تم ادھر سے ہے فرماؤ آگے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ تم فرماؤ یہ قل کا ترجمہ ہے. قل کے ترجمے کے اندر دو چیزوں کی رعایت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت کا بھی پاس ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بھی لحاظ ہے اسی ایک لفظ قل کے ترجمے کے اندر. جب ایک لفظ کی یہ شان ہے تو یہی پورے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر